مفتی صاحب، کسی نے سوال کیا ہے کہ مجھے کسی لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ لڑکی جو ہے نکاح کے لیے راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین و حاضرین، بڑی غور سے اور توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سماعت فرمانا ہے۔ اے سوال پوچھنے والے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کے کفو ہیں یا نہیں، یعنی برابری ہے یا نہیں۔ اگر کفو نہیں ہیں تو آپ اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں، زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اعلیٰ خاندان ہے، اہل علم، اہل ثروت، دولت مند، مہذب، سلیقہ شعار لوگوں کا خاندان ہے۔ دیندار ہیں، دین پر عمل کرنے والے، پاکیزہ اذہان کے مالک، صفائی پسند لوگ ہیں، مالدار ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، رزق حرام سے نفرت کرنے والے ہیں، رزق حلال کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ ان کی لڑکیاں من پسند کا کھانا کھاتی ہیں، لباس پہنتی ہیں۔ اب دوسری طرف لڑکا ہے، لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کیا کام کرتے ہیں، تو جواب آتا ہے جی ویلا، لفنگا، غیر مہذب خاندان ہے، جیب کترے ہیں یا بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، پیسے کے لیے انسان کی جان بھی لے لینا، کوئی پرواہ نہ کرنا۔ رہائش کہاں جی؟ جھگیوں میں رہتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جو کوئی عامل وظیفہ دے گا وہ بھی سخت گناہ گار ہوگا، اور جو وظیفہ کرنے والا ہے وہ بھی سخت گناہ گار ہے، کیونکہ کفر نہیں ہے کسی کی بچی پر اس کے اعصاب پر حاوی ہونا اور کہنا کہ یہ بھاگ آئے میرے ساتھ اور میں اس کو لے جا کر نکاح کر لوں۔ جب وہ اپنے خاندان میں لے کر جائے گا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کے والدین کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، اور چند مہینوں کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ اگر کفر میں رشتہ ہے، یعنی برابر برابر ہے، وہ بھی اچھے خاندان والے ہیں، یہ بھی اچھے خاندان میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں کا، آپ لوگوں کا خاندان بھی ایک ہی ہو، تو میرے بھائی سنیں، تب سب سے پہلی بات ہے استخارہ کرنا۔ اگر استخارہ میں اشارہ ٹھیک آئے تو اب اس لڑکی کے والدین سے خود ملے یا کسی دوسرے کو بھیج۔ اگر استخارہ صحیح نہ آئے تو کسی صورت میں بھی اس طرف قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر قدم اٹھایا تو پھر اللہ کی تائید اور نصرت تیرے شامل حال ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اگر استخارہ میں اشارہ ٹھیک آئے تو اب اس لڑکی کے والدین سے خود ملے یا کسی دوسرے کو بھیج کر اپنے بارے میں بتائیں کہ جناب میری یہ شان ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کر چکا ہوں، پھر ساتھ ہی پیغام نکاح بھی بھیج دیں۔ یہاں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کو بھی راضی کریں اور ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی راضی کریں۔ کیوں؟ اگر والدین کی رضامندی کے ساتھ تو نے رشتہ کیا تو اس کے اندر برکت ہوگی، اس کے اندر خیر ہوگی، کیونکہ دونوں رشتے آپس میں ملیں تو مودت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ اور نکاح کس چیز کا نام ہے؟ دو رشتے دار آپس میں ملیں اور دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کریں، اس کو ہی رشتہ نکاح کہا جاتا ہے اور انسانی رشتہ کہا جاتا ہے۔ اگر تیری مرضی یہ ہے کہ کفو ہے یا نہیں، استخارہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے، میں اس کو بھگا کر لے جاؤں، اس کے اعصاب پر حاوی ہو جاؤں، میں اس پر منتر پڑھوں یا قرآن پاک کی آیات پڑھوں، وہ راضی ہو جائے، اس کے والدین مانے یا نہ مانے، میں اس کو بھگا کر لے جاؤں، پھر میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایما امرا تنکحو بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل۔ جو لڑکی بھی اس طرح جا کر خود اپنا نکاح کر لیتی ہے اپنے والدین کے اذن کے بغیر، ان کی خوشیوں کے بغیر، تو اس کے اندر برکت نہیں رہتی، برکت نہیں رہتی، برکت نہیں رہتی ہے۔ بند کر دو جی۔
آگے میں چل رہا ہوں. تو جناب استخارہ ٹھیک آیا ہے تو اس کے اندر بھی علماء کرام کے دو گروہ ہیں. پہلا گروہ علماء کا، وہ کہتا ہے کہ اگر کالا علم یا جادو کروایا تو یہ حرام ہے اور کفر ہے، اور اگر نوری وظیفہ کیا گیا یعنی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا وظیفہ کیا اور اس کے ذہن و دماغ پر اثر کیا تو یہ بھی حرام ہے اور یہ ظلم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیٹی ایک بندے کو پسند نہ کرے یا اس کے والدین اس کو پسند نہ کرے تو وہ کہے کہ نہیں جی میں نے دھکے کے ساتھ اس کے اعصاب پر سوار ہو کر اس کو بھگا کر لے جانا ہے، اس کو ہتھیا لینا ہے. تو ہرگز ہمارا اسلام کسی کی عزت کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور کسی کو غلط مت دے کر غلط راستہ اختیار کرنے کے لیے پابند کرنا وظائف کے ذریعے، اس کی بھی اللہ رب العزت اجازت نہیں دیتا، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی اجازت دیتے ہیں. گویا کسی کو فورس کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے. ہاں اب دعا کر سکتے ہیں کیونکہ استخارہ ٹھیک آیا ہے، اور پھر اپنے والدین کو بھی راضی کریں اور ان کے والدین کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں. دوسرا گروہ علماء کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر رشتہ کف میں ہے یعنی مرد کف بن رہا ہے، جیسے سوال کرنے والا ہے یہ اس لڑکی کا کف بن رہا ہے اور پیغام نکاح بھی بھیج دیا ہے اور استخارہ بھی ٹھیک آیا ہے، تو اب وظیفہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرا موقف کچھ اور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پہلے استخارہ کرے، پھر وہ پیغام نکاح بھیجے، پھر بار بار ان سے التجا کرے، ان سے مانگے اور اللہ رب العزت سے مدد بھی طلب فرمائے. اور میرا خیال ہے کہ استخارہ وہ خود یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تیرے لیے کام اچھا ہے یا نہیں، لیکن اس کے اندر مدد کا طلب کیا جانا بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت سے مدد مانگی جا رہی. اگر وہ بار بار سنت استخارہ ہی کرتا ہے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد فرمائے گا اگر وہ رشتہ اس کے لیے بہتر ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے. اگر ہو جائے تو بہتر ہے، استخارے کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. لیکن جب وہ مدد مانگتا ہے تو امید ہے کہ ان کے دل پگھل جائیں گے اور وہ رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو وہ جو استخارہ کی دعا ہے اس کو وہ بار بار پڑھے، اس کو نہ چھوڑے اور اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگتا جائے. اور یہ عرض کرے پروردگار عالم تو اس کو میرے حق میں آسان بنا دے، میرے لیے آسان بنا دے، لڑکی کے والدین راضی ہو جائیں. اگر میرے گھر میں کوئی میری امی نہیں مان رہی، میرا ابو نہیں مان رہا، تو یا اللہ وہ بھی تیری رحمت سے راضی ہو جائیں، اور پھر بڑے پیار اور محبت سے دونوں رشتہ داروں کے ایک دوسرے کے قریب کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالی ساری زندگی کے لیے سکھ بھی رہے گا اور آرام بھی رہے گا. ہاں یہاں پر اگر وظیفہ کرنا بھی پڑتا ہے تو اس نیت سے کرے کہ یا اللہ تو اس میں میری مدد فرما، اس پاک اسماء کے صدقے فرما. یا اللہ اگر ہو گیا تو میں تیری ذات پر راضی ہوں، اگر نہ ہوا تو یا اللہ پھر بھی میں راضی ہوں. ان سب کام کرنوں کے بعد میرے دل میں خلش نہیں رہے گی کہ یار میں وظیفہ ہی کر لیتا، یار میں استخارہ ہی کر لیتا، یار میں اس کے والدین کو پوچھ ہی لیتا. یہ چیز میرے اندر نہ آئے. ایسا نہ ہونا چاہیے کہ وظیفہ کرتا رہے، کسی عامل بے غیرت کمینے نے بتا دیا لے بھی 3 دن تو وظیفہ کر تے میں اپنی داڑھی منڈوا داں گا اگر لڑکی بھج کے تیرے کول نہیں آئی. تے اے بدبخت لوگوں نو لٹ دے پلٹ دینا اور غیر شرعی حرکات دی طرف لوگوں نو کھچ دینا. ایسے افراد کی ہوندا بھلا پتہ کی ہوندا ہے؟ وہ وظیفہ کرتے نا جی، وظیفہ کر پڑے پکے یقین نہ، لیکن اللہ نو منظور نہیں ہوندا، رشتہ نہیں آندا. تے پھر کی ہوندا جناب؟ وہ قرآن تو بھی باغی، وہ وظیفیاں تو بھی باغی، تے او نمازاں تو بھی باغی، تو دین اسلام تو بھی باغی، تے اللہ تو بھی باغی. وہ کہندا کی ہے؟ لو جی اینے وظیفے کیتے تے اللہ نے میری ایک نہیں سنی، میری اللہ نے ایک نہیں سنی. انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دے شرعی احکام کی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے بارے میں کتنا اچھا فیصلہ فرمایا تھا، لیکن تو جاہل ہے کہ تو سمجھ ہی نہ سکا. لہٰذا میرے دوستو یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے. کبھی بھی اللہ رب العزت کسی کی اولاد کو برباد نہ کرے، ٹھیک ہے؟ نہ کسی لڑکے کو برباد کرے، نہ کسی لڑکی کو برباد کرے. کہ جس طرح آج عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، بھاگ کے وہ نکاح کر رہی ہیں، رشتے کر رہے ہیں. ہاں بعض حالات میں ایسا ہے کہ لڑکی کو بھاگنا واجب بھی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن
عام حالات کے اندر بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، وہ الگ مسائل ہیں، وہ کوئی مسئلہ پوچھے گا تو انشاءاللہ تعالی شرعی حوالے سے اس کا جواب بھی دیں گے، کیونکہ ہمارے بعض مفتیان کرام وہ تباہی مچا دیتے ہیں، وہ اس طرف آتے ہیں تو اس طرف بڑی دور اینڈ پر چلے جاتے ہیں کہ بالکل جی اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ چھوڑ دیا کریں کہ بعض حالات ایسے ہیں کہ لڑکی بھاگ بھی سکتی ہے اور والدین کے سامنے کھڑی ہو کر زبردستی کہہ سکتی ہے کہ میں نے وہاں پر نکاح نہیں کروانا جہاں پر تم کروا رہے ہو، جہاں پر میں چاہ رہی ہوں وہاں پر ٹھیک ہے، میں وہاں ہی کروانا چاہتی ہوں۔ تو وہ جو سوال کو پوچھے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ مقام بھی بتائیں گے کہ کن کن مقامات پر لڑکی ایسا کر سکتی ہے۔ بہرحال عام حالات کے اندر اللہ رب العزت سب کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور جو صحیح طریقہ ہے نکاح کرنے کا اسی طریقے سے نکاح کیا جائے۔ آپ کہیں گے جی وظیفہ تو کو بتایا نہیں ہے، میں نے آج تک کسی کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، آج تک کسی کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا۔ ہاں جو وظائف کی کتابوں میں ہیں، جو وظیفے کروانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سورہ نمل شریف کی آیت نمبر 30 آیت نمبر 31 جو ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد دونوں آیتیں 70 مرتبہ پڑھیں، اور تقریباً 7 دن 14 دن یا 21 دن حد جو ہے نا 40 دن کے اندر امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو کھول دے گا، اور اس طرف اللہ رب العزت ان کے دلوں کو مائل کر دے گا کہ وہ رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ وہ کف میں برابری میں ہونا ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا وظیفہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں یا ذل قوت المتین، یہ 70 بار پڑھنا ہے، صبح بھی اور شام بھی، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور میں رو کر دعا کریں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی تاثیر والا وظیفہ ہے اور بڑی جلدی سے یہ اثر ہو جاتا ہے اگر جائز ہو تو، لیکن میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ میں نے صرف یہ بتا دیا ہے کہ عاملین اس طرح کے لوگوں کو وظیفے دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں اور اللہ رب العزت کے پاک ناموں کے اندر تاثیر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی صحیح طریقے سے جائز طریقے سے دعا مانگتا ہے تو ہم تو اس کے خلاف نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات پر ہی قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر برے کام سے ہمیں بھی بچائے اور ہماری اولادوں کو بھی بچائے۔